وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ وابتلوا الیتامی، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور تم ان مالوں کو اسراف اور جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی مالدار ہو تو اسے یتیموں کے مال سے بچنا چاہیے، اور جو مالی طور پر محتاج ہو تو چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وابتلوا الیتامی، یتیموں کا امتحان کرو، ان کو آزماؤ، ان کی تربیت کرتے رہو، ان کو ٹیسٹ کرو۔ کس طرح؟ مثلاً پہلے تھوڑا سا مال دے کر انہیں کسی کام پہ لگا کر یہ دیکھو کہ آیا وہ مال کو بڑھا سکتے ہیں، مال کو صحیح طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ان سے مختلف طرح کے کام کروائے جا سکتے ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب میچور ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، کام کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، منی مینجمنٹ میں سمجھدار ہو چکے ہیں۔ اور پھر جب وہ بالغ ہو جائیں اور ان کے اندر تم رشد پاؤ، سمجھداری پاؤ، تو بلا توقف مال ان کے حوالے کر دو۔ بلوغت کی علامت اگرچہ مرد کے لیے احتلام اور عورت کے لیے حیض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رشد کی شرط ہے۔ پھر اگر تم ان کے اندر سمجھداری پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کرو۔ اور رشد میچورٹی کی ایج کو کہتے ہیں جس میں انسان کی عقلی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے نفع نقصان کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اگر کسی شخص میں رشد نہ ہو تو خواہ وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے تو اس کے متولی یا اس کے وصی کو چاہیے کہ وہ مال اس کے حوالے نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی مجنون ہے یا بیمار ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنے آپ کو لک آفٹر نہیں کر سکتا تو پھر اس کو مال نہ دیا جائے، کیونکہ اس طرح مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں مال ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں رشد کی بجائے اشد کا لفظ آیا ہے، یعنی بھرپور جوانی کو پہنچ جائے۔ اور اگر بلوغت کے بعد بھی، عمر زیادہ ہونے کے بعد بھی شعور نہ آئے تو پھر اس کو یتیم ہی سمجھا جائے گا۔ کسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا کہ یتیمی کب ختم ہوتی ہے، تو انہوں نے جواباً کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھنے کے لیے لکھا ہے کہ یتیمی کب ختم ہوتی ہے، تو میری عمر کی قسم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی داڑھی نکل آتی ہے لیکن وہ اپنے لینے اور دینے میں کمزور ہوتے ہیں، مالی معاملات نہیں جانتے ہوتے۔ پھر جب وہ باسلیقہ لوگوں کی طرح اپنا فائدہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں تو ان کی مدت یتیمی ختم ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس نے فرمایا یتیم سے یتیمی کا نام اس کے بالغ ہونے تک اور سمجھ کے آثار کے نمودار ہونے تک ختم نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک سائیڈ نوٹ کے طور پر میری عمر کی قسم کہا گیا۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، تو پھر کیا میری عمر کی قسم کہنا درست تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ لٹرل معنوں میں نہیں لیے جاتے، یہاں مقصد قسم کھانا نہیں ہوتا بلکہ بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے بولے جاتے ہیں، ارادے کے طور پر نہیں بولے جاتے۔
اور یہ کلمات کہنا جائز ہے کیونکہ یہ عربوں کی لغت میں مشہور ہے، اور یہ لغت میں کسی اہم بات کے اوپر قسم کھانے کے لیے لفظ نہیں آتا۔ اور اسی طرح کے اور محاورے بھی ہیں، جیسے تربت یمینک، تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں جا کے تم مٹی میں لگاؤ ہاتھ، یہ تو مطلب نہیں ہے اس کا۔ یا ثقلت کا امو کا، تیری ماں تجھے روئے۔ تو یہ زبانوں کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یا اپنے جذبات کے اظہار کے لیے محاوروں کا استعمال ہوتا ہے، ضرب المثل کا استعمال ہوتا ہے، استعاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے، ہر زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے اور عربی زبان میں بھی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم ان مالوں کو اسراف کے ساتھ اور جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ کہیں بچے بڑے ہی نہ ہو جائیں۔ اسراف کا مطلب ہے جائز حد کو پھلانگ کر وہاں تک چلے جانا جو جائز نہیں، یعنی باؤنڈریز کراس کر جانا۔ اور بدارن کا لفظ بدری سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف جلدی کرنا، تیزی کے ساتھ جانا۔ تو اسراف سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ناحق کھانا، یعنی جس کو اللہ نے تمہارے مال میں سے حلال ٹھہرایا ہے اس حد سے تجاوز نہ کرو، اور اس حد میں نہ جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اور بدارن سے مراد یہ ہے کہ یتیموں کے بڑا ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی ان کے مال ختم نہ کر دو، کیونکہ بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، تو پھر تو یہ ہمیں کچھ اس میں اپنی مرضی کرنے نہیں دیں گے، تو اس لیے جیسے تیسے ہے پہلے ہی اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اب اسراف کی عملی طور پر مثال کیا ہوگی؟ مثلاً اگر $50 میں اس کے کھانے پینے کا سامان آتا ہے تو اسے $100 میں خریدنا، مہنگی جگہ سے خریدنا، یا کسی ایسے ریسٹورینٹ میں لے جانا اسی کے پیسوں سے کہ جو بہت مہنگا ہو، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں۔ اس کے مال کو جتنا بھی ہو سکے بچا کے رکھنا چاہیے، انویسٹ کرنا چاہیے، تاکہ جب وہ بچہ بڑا ہو تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے مال کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ یتیم کے حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اس کے حق میں نقصان دہ چیز ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو جو غنی ہو اسے چاہیے کہ پاک دامنی سے کام لے، یعنی یتیم کے مال کی نگرانی کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں سے اجرت لینے سے پرہیز کرے اور اپنے مال پہ اکتفا کرے، یعنی یتیموں کے جو وارث ہیں وہ ان کے مال سے بے نیازی اختیار کریں، فَلْيَسْتَعْفِفْ یعنی بچ کے رہیں، ان کا مال نہ استعمال کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص خود محتاج ہے، خود فقیر ہے، ضرورت مند ہے، یا یہ کہ یتیم ایک سے زیادہ ہیں گھر میں بہن بھائی، اور ان کو لک آفٹر کرنے میں ہی اس کا وقت چلا جاتا ہے، اور ان کی ذمہ داریاں اتنی ہے کہ کہیں اور پوری طرح جاب نہیں کر سکتا، کام نہیں کر سکتا، تو پھر ان کے لک آفٹر کے نتیجے میں وہ اجرت لے سکتا ہے، لیکن وہ اجرت کسی پرسنٹیج کے ساتھ یہاں نہیں بتائی گئی، بلکہ بالمعروف کہا کہ جو کسی بھی کلچر کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایک نارم ہوتا ہے یا اس طرح کی ویجز ہوتی ہیں، اسی رینج میں وہ لے سکتا ہے۔ مثلاً اس طرح کے ملتے جلتے کام پر کسی کو پر آور کیا ملتا ہے، یا ایک لم سم اماؤنٹ کیا ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے وہ کسی سے مشورہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچے کا مال بھی اس کے اکاؤنٹ میں ہے اور پھر کارڈ بھی اسی کے پاس ہے اور مرضی بھی اس کی، اور بچے کو اپنا کچھ پتا نہیں، اور جیسے تیسے چاہے وہ اپنے لیے نکالے اور بچے پہ زیادہ زیادہ خرچ کر کے اس کو ختم کر کے رکھ دے، تو یہ درست نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یتیم کے مال کا سرپرست بننا جو ہے یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے، ایک بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، اور ہر ایک کو یہ ذمہ داری لینی بھی نہیں چاہیے۔ جو شخص یہ نبھا نہ سکے وہ یہ ذمہ داری نہ لے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تمہیں ضعیف اور ناتواں خیال کرتا ہوں، اور بے شک میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم 2 آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا اور نہ یتیم کے مال کا والی بننا، کیونکہ اگر کسی کو خود ہی حساب کتاب نہیں آتا، یا اس کی ہمت، صحت، طاقت نہیں، یا وہ اس کا ایپٹیچیوڈ نہیں، تو پھر اس کو ایسی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں نا کہ یتیم کی پرورش کرنے والے کا یہ اجر و ثواب ہے، وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، تو ہمارے دل پسیج جاتے ہیں، تو ہمیں بھی شوق آ جاتا ہے کہ ہم بھی کسی یتیم کو پال لیں، اس کو اڈاپٹ کر لیں، یا اس کو اپنے گھر لے آئیں، یا کسی ایسی جگہ والنٹیئر کریں، حالانکہ ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں۔
اور ہم اس کام کے قابل ہی نہیں. تو اس سے ایک جنرل رول بھی نکلتا ہے کہ جس کام کے انسان قابل نہ ہو اس کام کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے تاکہ انسان اللہ کے ہاں جواب دینا ہو. تو بہرحال یہاں بڑی اہم بات کی گئی ہے اور وہ یہ کہ یتیم کے مال میں فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی بھی نہیں دکھانی چاہیے، نہ اس کے مال میں سے کما کے اپنا مال بڑھانا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. یہاں مزید ایک بڑی اہم ہدایت دی گئی کہ جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ بھی بناؤ، یعنی گواہوں کے سامنے مال واپس کرو. کیوں؟ تاکہ کل تم پر کوئی الزام نہ آئے کہ تم مال کھا گئے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی تعداد مقرر نہیں کی، لیکن دوسرے موقع پر مالی معاملات میں گواہوں کی تعداد کا ذکر آتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے قرض کے معاملے میں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، جن پر ٹرسٹ کرتے ہو یا جن کے ساتھ تم کمفرٹیبل ہو، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ہی حساب لینے والا اور گواہ کافی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالی والیوں کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی دیکھتا ہے جب وہ مال ان کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ اوپر جتنی بھی ہدایات ہیں تو آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سب پر حسیب ہے. اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کا جو نام الحسیب آیا ہے یہ اس سچویشن کے مطابق بہت ہی زبردست نام ہے کہ انسان پھر اللہ سے ڈر کے اور اللہ کے حساب کتاب کی فکر کر کے اپنے سارے معاملات درست رکھے. حسیب کا ایک معنی ہوتا ہے حساب کتاب کرنے والا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے اوپر بطور محاسب کافی ہے، یعنی اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے. دوسرا معنی ہوتا ہے کافی ہونے والا، یعنی اللہ ہی کافی ہے، جیسے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے ہیں ہم. وکفی باللہ حسیبا، کہ اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے. اور ایک اور معنی بھی آتا ہے حفاظت کرنے والا، اسے ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے کہ اے لوگو تم جو بھی اطاعت یا نافرمانی کا عمل کرتے ہو اللہ تمہارے ہر عمل کو محفوظ رکھنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ ان اعمال کا تمہیں بدلہ دے گا. اسی لیے ایک اور معنی حسیب کا ہے بدلہ دینے والا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو کافی ہے، ان کے اعمال کا حساب لینے والا بھی ہے، حفاظت کرنے والا بھی ہے اور بدلہ دینے والا بھی ہے، اور ان کے اعمال کو شمار کرنے والا بھی ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے. تو بہرحال ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے یتیم کے بارے میں کوئی مال کا حساب کتاب یا کوئی ڈونیشن اکٹھی کرنے کا یا کسی کے ساتھ بھی کوئی قرض کا لین دین ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی مالی معاملات ہیں، تو اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے کبھی حساب کتاب نہیں کیا. نہیں، لین دین میں حساب کتاب ضروری ہے تاکہ کسی کے ساتھ بھی حق تلفی نہ ہو. لا ضرر ولا ضرار، نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے نہ ہم کسی کو نقصان دیں، کیونکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے میرا حق ہی نہیں دیا مجھے. تو مالی معاملات جو ہیں ان میں اگر انسان حساب کتاب پورا نہیں رکھتا اور کوئی کمی بیشی ہو گئی تو کل پکڑ ہوگی. تو اس لیے حساب کتاب رکھنا ضروری ہے، اور ہم سب پر اللہ حساب لینے والا ہے اور وہی کافی ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مردوں کے لیے اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے اس ورثے میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ ورثہ کم ہو یا زیادہ، اس میں ایک طے شدہ حصہ ہے. طے شدہ حصہ ہے یعنی وراثت کی اصل کیا ہے کہ مرد اور عورت اس معاملے میں برابر ہیں، یعنی دونوں کے حصے ہیں، یہ مطلب ہے. لیکن ان میں سے ہر ایک اس وراثت میں سے جو میت چھوڑ جاتی ہے اپنا حصہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق وصول کرتا ہے. یعنی جس طرح کی رشتہ داری ہوگی اس کے مطابق حصہ ہوگا جو اللہ نے مقرر کیا ہے. کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری رشتہ داری ہوتی ہے یا نسب کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں ہم، یا تو زوجیت کی وجہ سے ہوتی ہے، کہیں شادی ہو جائے تو وہ رشتہ دار بن جاتے ہیں، یا پھر ولا کی وجہ سے ہوتی ہے جو غلام جو آزاد کرتا ہے انسان لیکن اس کی وجہ سے وراثت میں حصہ نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے کہ عربوں کے ہاں جو کمزور لوگوں کے حقوق دبائے جاتے تھے ان میں سے ایک یتیموں کے علاوہ عورتوں کے ساتھ بھی ظلم و ستم تھا، اور ان کو میراث میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، نہ بچوں کو اور نہ ہی عورتوں کو، بلکہ عورت کو ورثہ شمار کیا جاتا تھا. یعنی اگر ایک شخص کی 4 بیویاں ہیں اور وہ شخص فوت ہو گیا تو اپنی ماں کو چھوڑ کر جو باقی عورتیں ہوتی تھی ان کو بیٹے بانٹ لیتے تھے. یعنی وہ ان کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے تھے، ان کو نہ تو کچھ دیتے دلاتے تھے اور نہ ہی ان کو آزاد کرتے تھے، ان کو روک لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو اس ذلت کے مقام سے نکال کر وراثت میں حصے دار بنا دیا. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور اقربون چھوڑ جائیں. یہاں اقارب نہیں کہا گیا، اقربون کہا گیا، جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں. اب اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آیت وراثت میں آئے گی. اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، یعنی میراث میں عورتوں کا حصہ بھی ہے. اور پھر ساتھ جو یہ فرمایا مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کسی نے صرف $1000 ہی چھوڑا ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگا، اور اگر 1000 نہیں صرف 100 چھوڑا ہے، مرتے وقت اس کی جیب سے صرف $100 ہی نکلا ہے اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے بدن کے کپڑوں کے، انتہائی غریب انسان تھا، کسی چیز کا مالک نہیں تھا، کسی کے پاس ایسے ہی رہ رہا تھا، تو وہ $100 بھی اسی طرح تقسیم ہوگا جیسے اللہ کا حکم ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. اور پھر یہ کہ یہاں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار محروم ہوں گے کیونکہ اقربون کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور عورتوں کے علاوہ جیسے اس معاشرے میں چھوٹے لڑکوں کو بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اور ورثہ صرف ان کو ملتا تھا جو لڑنے والے بیٹے ہوتے تھے، یعنی بڑے ہوتے تھے، جوان ہوتے تھے، جنگ میں حصہ لے سکتے تھے، انتقام لینے کے اہل ہوتے تھے. لیکن یہاں پر یتیموں کو بھی حق دلوایا گیا جو چھوٹے بچے باقی رہ جائیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور وراثت کی تقسیم کے وقت جب غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، اور اگر نہ دے سکو تو ان سے بھلے طریقے سے بات کر لو. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، قسمت ہوتا ہے تقسیم، اور یہاں تقسیم کا موقع، یعنی میراث کی تقسیم کا وقت جب آ جائے اور اس وقت اور لوگ بھی آ جائیں سن کے. اصل میں اگر آپ کو یاد ہو تو عموماً لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا، کوئی شادی ہے، بیاہ ہے، فوتگی ہے، کوئی مال کی تقسیم ہے، کوئی چیز کسی کے گھر میں آئی ہے، کوئی جا رہا ہے، پورے محلے کو پتا ہوتا تھا اور وہ سارے شریک بھی ہو جاتے. اب یہ ہے کہ سلسلے ہی کچھ اور ہے کہ اوپر والے کو نہیں پتا نیچے کیا ہو رہا ہے، نیچے والے کو نہیں پتا اوپر کیا ہو رہا ہے، ایک گھر میں رہنے والوں کو نہیں پتا کہ دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے. اتنی زیادہ پرائیویسی اور انڈیپینڈنس ہو گئی ہے کہ ہر کوئی اپنے اون پر ہی خوش ہے اور گیجٹس کے ساتھ خوش ہے، انسانوں سے بیزار ہے اور مشینوں کے ساتھ دوستی ہے. اور اب بھی ماشاءاللہ بہت سے معاشرے ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ کلچر پایا جاتا ہے کہ جہاں
ایک دوسرے کی خوشی غم اور حرکات و سکنات پر اچھی نظر ہوتی ہے. تو بہرحال جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر لوگوں کا انتظار ہوتا ہے کہ اب اس کی وراثت کب تقسیم ہوگی، پوچھ گچھ بھی کرتے رہتے ہیں. پھر بعض اوقات کچھ رشتے دار آ کے رہنے بھی لگتے ہیں، کچھ غریب فقیر مسکین محلے میں بھی رہتے ہوتے ہیں، ملے جلے لوگ ہوتے ہیں. اور تو اور گھر کے سرونٹس کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو وراثت کی تقسیم کے وقت جب حاضر ہوں کون؟ اولو القربہ، رشتے دار. کون سے رشتے دار ہیں یہاں؟ جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے. والیتاما، اور یتیم. والمساکین، اور مسکین. یعنی سن سنا کے غریب مسکین بھی اکٹھے ہو گئے. حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو بھی غریب مسکین آ کے دروازہ کٹکھٹاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو خوشی دی ہے تو اس کے بدلے میں کچھ صدقہ کریں یا کچھ دیں یا بانٹیں. بہرحال تو پھر کیا کرو؟ فارزقوہم منہ، تو ان کو اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو. اور یتیم اور مسکین کا معنی تو آپ کو آتا ہی ہے کہ یتیم کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو اور وہ بچہ نابالغ ہو. اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ غریب کو، جسے ہماری اردو میں غریب کہتے ہیں، غریب لوگ. اور فقیر بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. فقیر جو ہوتا ہے وہ انتہائی غریب کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کمر ٹوٹی ہوئی ہے غربت سے. اور مسکین جو ہے اس کے پاس ہے لیکن ضروریات پوری نہیں ہوتی، ادھر سے کھینچتا ہے تو ادھر چھٹ جاتا ہے، ادھر سے ادھر. یعنی یتیم مسکین فقراء میں سے جو مستحق لوگ ہیں، جب وہ آئے تو ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کو بھی تقسیم کے وقت کچھ نہ کچھ دے دو. ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ہر موقع پر یتیم مسکین کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے لیے ضعفاء اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو، کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگ تلاش کرو، ڈھونڈ کے لاؤ. اور ہم ان سے چھپتے اور بچتے پھرتے ہیں. اور صبح سے مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ ہم جیسے لوگ جو تعلیم دیتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو اکسائیں کہ اپنے آس پاس جس علاقے سے ہیں، جہاں سے آئے ہیں، وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کا باقاعدہ پتہ کیا جائے. میرے والد جو تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کرے، وہ ماشاءاللہ صبح فجر کی نماز کے بعد سائیکل پہ بیٹھ کے ہر گھر کا جو نیبرہڈ میں تھے جا کے دروازہ نوک کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ کے ساتھ کتنے سرونٹس ہیں یا آپ کے آس پاس کون غریب رہتے. پوری انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی تھی. اور یہ فجر کے بعد کا معمول ہوتا تھا کہ ان کے گھروں میں کچھ پہنچانا ہے، یعنی جو بھی تقسیم کرنا ہے، چاہے روپیہ پیسہ ہے یا کوئی کھانا ہے یا کچھ اور جو اللہ نے توفیق دی. تو میں نے کہا کہ ہم لوگوں نے وہ روایات کیوں چھوڑ دی کہ تلاش کرنا، کیونکہ بعض ضرورت مند ایسی جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتے. مسکین کا تو لفظ جو ہے نا سکنا سے، سکنا کا مطلب ہے حرکت چھوڑ دینا، یعنی ہمت ہار بیٹھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے. اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میرے لیے ضعفاء اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو، کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں کے ہی ذریعے سے رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو. یعنی تم ان کو تلاش کر کے دو تو اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت ڈالے گا. تو ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم تلاش کریں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں جو بھی ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ سورۃ الماعون میں آتا ہے نا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین ولا یحض علی طعام المسکین. یعنی وارننگ ہے اس کے لیے، ویل ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی نہ خود دیتا نہ کسی اور کو کہتا ہے، دوسروں کو احساس نہیں دلاتا. تو بہرحال اگر جتنے بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ سارے اس بات کی فکر کریں اور ایسے لوگوں تک پہنچیں تو کوئی بھوکا نہ سوئے. لیکن ہم صرف اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے غم میں ایسے گم ہیں کہ ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں رہی. اور جو دوسروں کے غم میں لگ جاتا ہے نا اس کے اپنے غم ختم ہو جاتے ہیں. جو دوسروں کی فکر میں لگ جاتا ہے اس کی اپنی فکر چلی جاتی ہے. آج کیوں اور بندہ ڈپریشن کا شکار ہے کہ دنیا ہم نے اکٹھی کر لی، ہم نے سمجھا ہماری جنت یہاں آ گئی، اب ہم خوش ہو کے انجوائے کریں، لیکن دل کی خوشی چلی گئی کیونکہ ہم نے اوروں کی پرواہ چھوڑ دی. جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے کسی بھی طرح، کسی کا دل خوش کرتا ہے، اس کا تو خوش ہوتا ہے لیکن اپنے اندر سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک خوشی بھر جاتی، بھلا وہ کسی کا کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا، کسی کے ساتھ نیکی کی تو اصل میں اپنے اوپر احسان کیا، تمہارا اپنا آپ خوبصورت ہو جائے گا.
تم کسی کی بھلائی کرو. تو بہرحال یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب سارے لوگ اپنے اپنے حصے لے رہے ہوں. مجھے یاد ہے جب ہماری ساس کا ورثہ تقسیم ہوا تھا تو پورے صحن میں ان کی چیزیں رکھی ہوئی، جیسے پہلے زمانے میں دلہن کا جہیز نہیں پھیلتا تھا، ایسے ہی ان کے برتن، ان کے کپڑے، ان کے جو بلانگنگ ساری، پھر ان کے حصے کیے گئے، پھر جو بھی وارث تھے ان کو ملے. تو اب ایسی جگہوں پر جب گھروں میں بڑے بڑے صحنوں کے اندر چیزیں بکھیری بھی ہوں اور غریب مسکین آ کے کھڑے ہو جائیں اور دیکھ رہے ہوں اور ان کے دل میں طمع ہو، اے ان کے پاس یہ بھی ہے وہ بھی، کیونکہ وہ تو پھر پیٹیوں سے بھی سامان نکلتا ہے نا جب ورثہ تقسیم ہوتا ہے. اس کو امیجن کریں، یعنی پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ پیٹیوں میں تو کئی نئی چیزیں ڈال ڈال کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ اس کو دوں گا وہ اس کو. ہم سب کچھ نہ کچھ سیو کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کوئی منع نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے یا کسی کو دینے کے لیے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم کیا، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس کے اندر میں سے ان کو بھی کچھ دو، ان کے ساتھ بھی احسان کرو، کیونکہ ان کے دل میں اس مال کی ہرس ہوتی ہے. اور ویسے بھی ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو طمع رکھے نا اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دو. یعنی خاندان میں مثلا اللہ نے آپ کو دیا ہے، روزی دی ہے، آپ کے پاس جاب ہے، آپ کے پاس مال ہے، تو جو خاندان کے غریب لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ پہ نظر رکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں دیتے. ایک وہ دل میں کسک سی ہوتی ہے. اور بہت سے خاندانوں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اور وہ رشتہ داریاں اس وجہ سے بھی کٹتی ہیں کہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ ان کو پوچھتے نہیں ہے جن کے پاس نہیں ہوتا. تو یہ ہم سب کا بہرحال فرض بنتا ہے اور اپنے ہی فائدے میں ہے کہ کچھ نہ کچھ اس وقت دوسروں کو بھی دینا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہا کہ سارا ہی دے دو، دے سکتے ہیں تو بہت اچھا، لیکن اگر آپ اس کو بھی کچھ دیں تو اس کا لحاظ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. مسور بن مخرمہ کہتے ہیں ان کے والد مخرمہ نے کہا، اے بیٹے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائیں آئی ہیں اور آپ انہیں تقسیم فرما رہے ہیں، ہمیں بھی آپ کے پاس جانا چاہیے، مجھے لے چلو. وہ کہتے ہیں ہم گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں ہی پایا. میرے والد نے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے، میرا نام لے کر آپ کو بلاؤ. میں نے اسے بڑی توہین آمیز بات سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے لیے بلا کے تکلیف دوں. چنانچہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلاؤں؟ انہوں نے کہا، بیٹے، آپ کوئی جابر صفت انسان نہیں ہے، تم بلاؤ. چنانچہ میں بلا لایا. آپ باہر تشریف لائے. آپ کے اوپر دیباج کی ایک قبا تھی جس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا، مخرمہ، اسے میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہوا تھا. چنانچہ آپ نے انہیں وہ قبا دے دی. یعنی آپ کو پتا تھا کہ ان کے اندر وہ مادہ ہے کہ یہ انتظار کریں گے یا ان کو امید ہوگی مجھ سے. تو کچھ لوگ جن کو آپ سے امید ہو کہ آپ ان کو کچھ دیں گے تو پھر آپ ان کو دیا کریں. یعنی اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی اور کام خراب ہو گیا. نظر کیوں لگتی ہے؟ نظر بھی اس وقت لگتی ہے جب آپ سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لیتے ہیں اور دوسرے کو اس میں سے نہیں دیتے. تو لوگوں کے بعض اوقات نفس خبیث ہوتے ہیں، یعنی اندر جیلسی چھپائی ہوئی ہوتی ہے، یا وہ آپ سے اندر سے نفرت کرتے ہیں. تو جب وہ اندر سے ایک دوری ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے، یہ آپ سے اریٹیٹڈ ہوتے ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ان کی ایسی ریز اندر سے نکلتی ہیں کہ جو جا کے نقصان دیتی ہے. یعنی نظر لگنا جو ہے برحق ہے. تو یہاں اس سے بھی بچنے کا کہا گیا. اسی لیے مثلاً آپ دیکھیں کہ شادی کا موقع ہو یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو خاندان کے کچھ لوگ اپنے لیے بڑے اچھے اچھے لباس بنوا لیتے اور دوسروں کو، جو ان کے رشتے دار کزنز وغیرہ ہوتے ہیں کچھ، تو چاہے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی نا تو اپنا تھوڑا ہلکی کوالٹی کا بنا لے اور تھوڑا ان کی کوالٹی بڑھا لے، تاکہ بہت فرق نہ ہو کہ ایک نے کیا پہنا ہوا ہے، ایک سونے سے لدا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے وہ لوہے کی انگوٹھی بھی اس کو میسر نہیں. تو اتنا فرق نہیں خاندانوں کے اندر ہونا چاہیے اگر وہ خود اپنے لیے نہیں بنا سکتے. اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ شادیوں کے موقع پر اپنے کپڑے بناتے ہوئے اپنے خاندان کی ان بچیوں کے بھی بنوا لیتے ہیں ساتھ ہی کہ یہ ساری بہنیں ایک جیسے ہی پہنیں گی. کتنی خوبصورت یہ عادتیں یا رسمیں کہہ لیں، لیکن یہ کہ یہ ہمارے دین نے ہی سکھایا ہمیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس میں سے دو. اسی طرح بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ کھا پی رہے ہیں اور کوئی بلی یا کوئی جانور بھی آ گیا آپ کے پاس، جیسے گھروں میں اسٹرے کیٹس ہوتی ہیں تو وہ گھوم گھما کے آ جائے اور پھر وہ ایسے بیٹھ کے تو آپ کو دیکھنے لگتی ہے کہ یہ کھا رہے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ گوشت کھا رہے ہوں یا کچھ، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے نفس بھی بعض خبیث ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں اور جانوروں کی بھی نظر لگتی ہے. تو اس لیے کھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ ادھر بھی ڈالو. اسی طرح سے طوطا ہے، پرندہ ہے. تو بہرحال ہمارے دین کی جتنی بھی یہ تعلیمات ہیں بہت ہی خوبصورت ہے
اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان سے بچانے کے لیے. اور صرف کھانے کو ہی نہیں دو، فارزقوہم منہ ہی نہیں کافی. اگر تم نہیں دے سکتے، اس وقت کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو کاٹ نہیں سکتے، جس کو کھول نہیں سکتے، پہلے ہی تھوڑا سا ہے اور جو وارث ہے وہ بھی انتہائی غریب ہیں، تو پھر کیا کرو؟ وقولوا لہم قولا معروفا، یعنی ان سے اچھی بات کر دو، ان سے معذرت کر لو کہ یہ وارثوں کا مال ہے. انہیں کہو کہ انشاءاللہ تمہیں کہیں اور سے دیں گے، سوری کہ یہ اس کو ہم بانٹ نہیں سکتے، اس کے حصے بکھرے نہیں کر سکتے. مثلا کوئی مشین ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا ایک پارٹ کسی کو دے دیں گے کسی کو، تو وہ نہ ان کے کام کا نہ ان کے کام کا، تو ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو اس اعتبار سے ہمارے دین نے ہمیں بہت ہی خوبصورت تعلیم دی ہے. اگر آیت کو آپ دیکھیں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. تلاوت سنیے آیات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور ان لوگوں کو جو وراثت تقسیم کریں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے بارے میں کتنا اندیشہ لاحق ہوتا. لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کریں. یہ حکم میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست اور وصی ہوں. ان سب کو ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد اور یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کا مفاد سامنے رکھا جائے. لہٰذا انہیں یتیموں سے بہتر سلوک کرنا چاہیے اور ان کی عمدہ سے عمدہ تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے اور ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے یا فرمایا اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور چاہیے کہ سیدھی بات کرے، درست بات کرے، یعنی دوسروں کی سرپرستی کرنے میں اللہ سے ڈرے. اللہ کا تقوی اختیار کر کے ہی صحیح طور پر حق ادا کیا جا سکتا ہے. یعنی ان کے ساتھ وہ سلوک کرے جو تقوی پر مبنی ہو، اس میں ان کی اہانت نہ ہو اور ان کے ساتھ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کا سلوک نہ کیا جائے، بلکہ جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی کرتا ہے ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے. لیکن اگر وہ ناجائز مطالبے کریں یا کوئی غلط بات کریں تو اس وقت پھر صحیح بات ان کو سمجھاؤ. یعنی یقولوا قولا سدیدا. یہ قولا سدیدا جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ سورۃ الاحزاب میں بھی ہمیں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ اب یہ قول سدید ہوتا کیا ہے، مثال سے وضاحت کرتی ہوں۔ سدید کا لفظ جو ہے نا سد سے، سد ڈیم کو بھی کہتے ہیں، بند کو کہتے ہیں، یعنی ایسی دیوار جس میں کوئی رخنا نہ ہو، کوئی دراڑ نہ ہو۔ جب بند باندھتے ہیں نا تو وہ ایسا بند باندھتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی رخنا اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ رکھنا ہوگا تو پانی رسنا شروع ہوگا تو وہ بند ہی ٹوٹ جائے گا اور کام خراب ہو جائے گا۔ تو قول سدید وہ بات ہوتی ہے کہ جو ذو معنی نہیں ہوتی، بالکل صحیح ہوتی ہے کہ اس سے کوئی دوسرا مطلب نکال کے، یعنی گول مول باتیں نہیں بلکہ صحیح اور درست بات۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد کلام میں نرمی اور لطیف کلام جو ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ ہر وہ بات جو خیر خواہی پر مبنی ہو اور صحیح ترین مشورہ جو انصاف کے ساتھ ہو، چاہے وہ دوسرے کو اچھا نہ بھی لگے، یعنی کہ بدتمیزی سے بات کرے انسان، لیکن بعض اوقات کوئی شخص آتا ہے نا تو اپنا پلان بتاتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پلان بتا رہا ہے یہ فیزیبل نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ کچھ وائبل نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، آپ اس طرح نہیں، اس طرح کر لیں، اور انتہائی ایمانداری کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو اس کو الٹا دیں تاکہ یہ کامیاب نہ ہو، اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں چلیں گے۔ یتیم کا مال معروف طریقے سے لیا جا سکتا ہے، ضرورتاً، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ فقیر ہو تو وہ یتیم کے مال میں سے اجرت لے سکتا ہے، لیکن یتیم کا مال ظلم کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا، ناحق نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور وہ اس آگ میں جلتا رہے گا۔ یہاں پر لفظ نارن استعمال ہوا ہے جو نکرہ ہے، یعنی بہت بڑی آگ، تفخیم کے لیے۔ سعیر وہ آگ ہوتی ہے جس میں شعلے ہوتے ہیں، یعنی ایسی آگ میں جلایا جائے گا جو دہک رہی ہوگی، جس کی تپش انتہائی سخت ہوگی۔ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، اندر بھی آگ اور باہر بھی آگ، یعنی کتنا شدید معاملہ ہوگا۔ یتیم کا مال کھانا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے باپ نے کیا چھوڑا ہے۔ بعض تو بچے بعد میں پیدا ہوتے ہیں باپ کے مرنے کے، پھر لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترک وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم
فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر اس میت کی وارث 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی بیٹی وارث ہو تو اس کے لیے ترکے میں سے آدھا ہے۔ اگر اس میت کی کوئی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور اس کے وارث والدین ہی ہو تو ماں کے لیے ترکے کا 3واں حصہ ہوگا، اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہوگا۔ یہ سب تقسیم میت کی وصیت پوری کر لینے کے بعد جس کی وہ وصیت کر گیا یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے قریب تر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، بے شک اللہ بہت علم والا، کمال حکمت والا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں یہ دونوں آیات اور اس سورت کی آخری آیت علم وراثت میں اصول کی حیثیت رکھتی، اور اگر کوئی شخص ان آیات کو حفظ کر لیتا ہے تو اس کو وراثت کے بہت سے مسئلے سمجھ آ جائیں گے۔ بہرحال ان آیات کی جو تفسیر ہے وہ اس سے متعلق احادیث وغیرہ سے بھی پتہ چلتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اسواق میں ایک انصاری عورت کے پاس پہنچے، یہ مدینہ کے اندر۔ وہ عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں جو جنگ احد میں آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ ان کے چچا نے ان کا سارا مال یعنی میراث کا مال لے لیا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، بس آپ کیا فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی قسم ان کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک ان کے پاس مال نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ پھر سورۃ نساء کی یہ آیتیں یوصیکم اللہ فی اولادکم نازل ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو اور اس کے دیور کو بلاؤ۔ آپ نے ان دونوں لڑکیوں کے چچا سے کہا، 2/3 مال انہیں دے دو اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو، اور جو ان کو دینے کے بعد بچ رہے وہ تمہارا ہے۔ عصبہ میں آ جاتا ہے نا چچا، تو چچا کو پھر وہ ملے گا کیونکہ ان کا بھائی نہیں ہے کوئی، اگر بھائی ہوتا تو پھر چچا کے پاس نہیں جاتا۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت کا لفظ ایسے حکم یا ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے، یعنی ایسی نصیحت جو پوری کرنی ضروری ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نصیحت، آپ کسی کو ایڈوائس دے رہے ہیں، آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، اب آگے اس کی مرضی کرے کہ نہ کرے، لیکن وصیت وہ بات ہوتی ہے جو آپ کسی کو بتاتے ہیں جس کو لازمی پورا کرنا پڑتا ہے، جسے کرنا چاہیے۔ اور جو وصیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے، ایمان والوں کو اس پر عمل کرنا ہوگا، لازماً عمل کرنا ہوگا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو وصیت کر رہا ہے؟ یوصیکم اللہ، تم کو وصیت کر رہا ہے فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ یعنی ماں باپ بھی اپنی اولادوں کے ساتھ ناانصافی کر جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کو ان کا حق نہیں دیتے۔ ریسنٹلی کسی نے مجھ سے کہا کہ میرے والد فوت ہو گئے تو ہماری ماں ہمارے پیچھے ہے سب بہنوں کے کہ تم سب اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہو جاؤ، اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ضرورت ہے اور اچھا خاصا مال ہے، لیکن بعض اوقات عورت کی کمزوری بیٹا ہوتا ہے اور وہ بیٹے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لیتی۔ ایک ایسی محبت ہوتی ہے کہ جس میں انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرے اپنے ساتھ کیا ہوگا اگر میں نے بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر لیا، کیونکہ ہمارے یہاں کیا مشہور ہے، بیٹیاں تو پرایا مال ہے، پرایا تو ان کو کیوں دے، وہ پرایا مال ہے، وہ چلی گئی، اب ہمارے گھر میں سے ان کا حصہ کچھ نہیں۔ لیکن پیچھے ہم پڑھ چکے نا، للرجال نصیب، اور پھر وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ تو اللہ تعالیٰ بندے پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ انتہائی شفقت فرمانے والے ہیں۔ وہ واقعہ ملتا ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے، ان میں سے ایک عورت تھی جس کا بچہ گم گیا تھا، تو وہ جس بچے کو دیکھتی دودھ پلانے لگتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے، یعنی اگر اسے مل جائے؟
ہم نے عرض کیا نہیں، اگرچہ وہ قدرت رکھتی ہے لیکن نہیں ڈالے گی۔ آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ تو ہمارے دین میں وراثت کا باب جو ہے یہ ایک بڑا اہم باب ہے، اس کو علم الفرائض کہا گیا، یعنی اس حکم کا ماننا فرض درجے میں ہے، اور سوسائٹی کے اندر کچھ لوگوں کو اس کا سیکھنا بھی فرض درجے میں ہے۔ اگر وہ سیکھ لیں اور باقی نہ بھی سیکھے تو تقسیم کرنا آ جائے گا، اور اگر کسی معاشرے کے اندر سب کو اس کا حق مل رہا ہے تو پھر سب گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی نہ سیکھے اور ظلم اور زیادتی لوگوں پر ہوتی رہے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ ابن عباس کہتے ہیں شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کو ملتا تھا اور والدین کے لیے وصیت ضروری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا حکم منسوخ کر دیا۔ پھر لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر قرار دیا، والدین میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا قرار دیا، اور بیوی کا اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ، اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ قرار دیا۔ اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ اور اولاد ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا بے شک اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا کسی وارث کے حق میں اب وصیت جائز نہیں، یعنی جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے ان کو مزید وصیت کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا، بس جتنا ان کا حصہ وہی وہ لیں گے۔ اور یوصیکم اللہ فی اولادکم میں ساری اولاد نہیں آتی، ایسی اولاد جس نے باپ کو قتل کر دیا ہو یا ماں کو قتل کر دیا ہو اس کو حصہ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر اولاد مرتد ہو جائے اس کو بھی حصہ نہیں ملے گا، یعنی اسلام سے نکل جائے۔ اسی طرح اگر اولاد جو ہے وہ کہیں غلام ہو جائے، کوئی پکڑ لے اس کو اور غلام بنا لے تو اس کو بھی نہیں ملتا، کیونکہ وہ اپنے مال کا مالک ہی نہیں ہوتا۔ اگر اس کو کچھ دیں گے تو وہ تو اس کا آقا لے جائے گا۔ تو حکم کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر، یعنی بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر لے گا۔ یہ نہیں کہا لڑکی کے لیے لڑکے سے آدھا ہے، بلکہ حظ کا لفظ ہے، حظ الانثیین، 2 لڑکیوں جتنا حصہ اس کو ملے گا۔ خوبصورت انداز ہے بات کا، یعنی جب میت کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں جمع ہو جائیں تو لڑکے کو اس مقدار سے دگنا دیں گے جو عورت کو دی جاتی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو بچ جائے گا پھر باقی اصحاب الفروض میں تقسیم کر لیا جائے گا۔ تو ہمارے ہاں آج کل اس معاملے میں بہت بحث مباحثے ہوتے ہیں کہ لڑکی کا حصہ کیوں کم ہے اور لڑکے کو کیوں زیادہ دیا گیا ہے، اور عدل ہونا چاہیے۔ عدل کا مطلب مساوات نہیں ہے، عدل کا مطلب کیا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے۔ مرد کو عورت سے دگنا دینے میں حکمت کیا ہے کہ مرد کے اوپر ساری فائنینشیل رسپانسبلٹی ہوتی، مالی ذمہ داریاں مرد پر اسلام نے عائد کی ہیں۔ مرد اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنی بیوی، حتیٰ کہ والدین کا بھی جب وہ کچھ نہ کمانے ہو تو ان کا کفیل ہوتا ہے، یعنی ان سب کو مالی لحاظ سے لک آفٹر کرنا ایک مرد کا کام ہوتا ہے، اور اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا۔ اگر بیوی کما بھی رہی ہو تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ مرد کو دے کہ وہ ذمہ داری پوری کرے۔ تو اس طرح لڑکیوں کو حصہ دلوا کے دراصل اسلام نے عورت کی انتہا درجے کی تکریم کی ہے، عزت کی ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں تو لڑکی وراثت میں شریک ہی نہیں تھی، اور یہاں شریک بھی کیا گیا اور حصہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ یہاں یہ لفظ بھی نہیں استعمال کیا گیا کہ دگنا دیا جائے، کیونکہ ضعف کا لفظ آتا ہے دگنے کے لیے اور پھر کئی گنا زیادہ کمانا بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر الرجال اور النساء کا لفظ بھی نہیں آیا بلکہ الذکر والانثى کا آیا ہے، میل فیمیل۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، پھر اگر عورتیں یعنی لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے کتنا ہے؟ ثلثا، 2/3 ما ترک، جو وہ چھوڑ دیں۔ اور اس میں نساء کا لفظ اس لیے بھی آیا ہے اگر پوتیاں ہوں تو وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں، اور اگر تعداد 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہے۔ اثنتین یہاں کیوں لفظ استعمال ہوا؟ کیونکہ ایک خاص پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، پیچھے میں نے شان نزول بتایا تھا کہ سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن پھر علماء نے کہا کہ یعنی 1 سے زیادہ جتنی بھی ہوں گی اس میں شامل ہو جائیں گی۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک بیٹی ہے یا ایک پوتی ہے، بیٹی نہیں ہے پوتی ہے، تو پھر اس صورت میں یعنی اگر بیٹی ہوگی تو پوتی کو نہیں ملے گا،
لیکن اگر بیٹی نہیں اور پوتی ہے تو اس صورت میں اگر ایک ہی لڑکی ہے، فیمیل ہے، اور اس کا باپ فوت ہو گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ آدھا مال لے جائے گی اگر اس کے ساتھ کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ اور پھر 2 بیٹیوں کی صورت میں ہر بیٹی کے حصے کی وراثت کیا ہوگی اس کا یہاں پر اوپر ذکر کیا گیا۔ یعنی اس آیت کی روح سے میت کی اولاد کی 3 صورتیں، ٹھیک ہے، اور ان میں وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ پہلی حالت، اگر میت مرد اور عورت یعنی لڑکا لڑکی چھوڑ جائے تو اس حالت میں اولاد کے درمیان وراثت کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا، جیسے کہ اس آیت سے واضح۔ دوسری حالت یہ ہے کہ میت 2 لڑکیاں چھوڑ جائے، ان کے ساتھ بھائی کوئی نہیں، تو اس حالت میں 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیوں کو 2/3 ملے گا، ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ کو کیا ملے گا، 2/3 ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ تیسری حالت یہ ہے کہ میت ایک لڑکی چھوڑ جائے اور اس کے ساتھ بھائی نہ ہو تو اس لڑکی کے لیے نصف ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو میت چھوڑ جائے اگر ان کی اپنی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اصحاب الفروض میں والدین ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے اور شوہر یا بیوی، ٹھیک، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر۔ تو اب اگر اولاد ہے تو پھر والدین کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اولاد نہیں ہے اور سول وارث ابواہ ہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو تیسرا ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بھائی بھی ہیں میت کے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ہوتے ہوئے میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ مقرر کیا ہے اور اولاد کو مبہم ذکر کیا ہے، بس اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہوں گے۔ اگر آدمی مر جائے اور وہ ایک بیٹا اور والدین چھوڑ جائے تو والدین میں سے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، جو باقی بچے گا وہ بیٹے کے لیے ہوگا۔ اور اگر وہ ایک بیٹی اور والدین چھوڑ جائے تو بیٹی کے لیے آدھا ہوگا اور والدین کے لیے 2 سدس ہوں گے، جو بچ جائے گا وہ قریبی اسبا کو ملے گا، چچا وغیرہ کو مل جائے گا، ٹھیک۔ تو اصحاب الفرائض کی تقسیم کے بعد اسبا کا حصہ آتا ہے، یہ ہم بخاری میں کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقرر حصے ان کے حقداروں تک پہنچا دو، اور جو باقی رہ جائے وہ میت کے سب سے قریب والے مرد کے لیے ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اگر میاں بیوی میں سے کوئی موجود ہو تو ان کو دینے کے بعد ماں باپ کا حصہ کیا ہوگا، ان میں سے ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کے لیے پھر 2/3 ہو جائے گا۔ اور والدین کے ساتھ اگر میت کے بہن بھائی ہو تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا۔ بھائی کی موجودگی میں ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، اور بھائی باپ کی موجودگی میں ورثے سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی اگر میت کا باپ تھا اور بیٹی تھی تو اب کیا ہے، بھائی کو اب نہیں جائے گا، پھر اوپر چلا جائے گا، باپ اقرب ہے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی میت کے ذمے اگر کوئی قرض ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی جیسے زکوٰۃ وغیرہ دینی ہے یا اور اس طرح کا، یا حج کرنا باقی تھا، یا مخلوق میں سے کسی کا قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، اور اگر اس نے وصیت کی ہوئی ہے تو وہ پوری کی جائے گی۔ وصیت سے پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سے پہلے قرض ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا، یہ بخاری کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے قرض کو ادا کرنے کی اہمیت پر مزید بھی بات کی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، مومن کی جان اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو۔ مومن کی جان اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ یہاں بنی فلاں کا کوئی شخص ہے، تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، کیا یہاں بنی فلاں کا کوئی شخص ہے، تو کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ یہ سوال کیا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، میں ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، پہلے 2 بار پوچھنے پر تم نے جواب کیوں نہیں دیا، کس چیز نے روکا تھا؟ میں تو تمہیں تمہاری بھلائی کے لیے پکار رہا تھا، تمہارا ساتھی اپنے قرض کے سبب قید ہے، یعنی تمہارے خاندان کا جو شخص موت ہو گیا ہے وہ قید ہے۔ سمرہ کہتے ہیں، پھر میں نے اسے دیکھا کہ اس شخص نے اس کا قرض ادا کر دیا، یہاں تک کہ کوئی اس سے اپنا قرضہ مانگنے والا باقی نہ بچا۔ شہید سے بھی قرض کا گناہ معاف نہیں، یعنی شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا
تو آپ پوچھتے کہ اس نے کچھ مال چھوڑا ہے، اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ اگر کوئی مال ہے اور لوگ کہتے کہ ہاں تو آپ جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ فرماتے تم اپنے ساتھی کا جنازہ خود پڑھ لو۔ جہاں تک وصیت کا تعلق ہے تو وصیت جائز ہونی چاہیے، وارثوں کے حق میں نہیں ہونی چاہیے، صرف 1/3 یا اس سے کم مال میں ہونی چاہیے تاکہ وارثوں کو نقصان نہ پہنچے۔ پھر فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ دادا ہوں یا تمہاری اولاد ہو، بیٹے ہوں، تم نہیں جانتے کہ تمہیں زیادہ نفع کون پہنچا سکتا ہے۔ یعنی کبھی انسان کو اپنے والدین کی طرف سے زیادہ فائدہ پہنچتا اور اولاد کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی، اور کبھی والدین کی طرف سے نیگلیجنس ہوتی ہے اور اولاد جو ہے وہ ساری ذمہ داریاں سنبھال لیتی ہے۔ تو یہ اللہ نے خود حصے مقرر کیے ہیں، فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی جو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے اس کے مطابق فیصلے کرو، اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کون زیادہ مخلص ہے یا کس سے تمہیں زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ تو ایک ڈیوٹی ہے نا جو ادا کرنی ہے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو کسی کو وراثت نہیں دینی، اور وہ تو چلا گیا جس نے کوئی فائدہ لینا تھا، جس کا مال تقسیم ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو 2 صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں کہ وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی، اس نے اپنے علم کی بنا پر تم کو یہ وصیت کی ہے، اور یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، وہ حکمت پر مبنی ہے۔